ابراہیم خلیلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ آپ کو امام التوحید بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے توحید کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی نظیر، جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اگرچہ تمام انبیاء کا، تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا مشن ایک ہی ہے، کلمہ اللہ کو بلند کرنا، لیکن خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانیاں اس سے متعلق ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں پر آج میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قرآن کریم بھی ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو اس طریقے سے کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے، مختلف مواقع پر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ان کو آزمایا گیا تو ہر مرتبہ، ہر لمحہ وہ اپنی آزمائش پر کھرا اترے ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت ہوئی جب کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی، ایسے خاندان کے اندر ہوئی جو گھرانہ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ بتوں کو بناتا بھی تھا اور فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ اب یاد رکھیے اور غور کیجئے کہ کیا منظر ہو جبکہ کسی کا باپ بت بناتا بھی ہو، دوسروں کو یہاں ٹرانسفر بھی کرتا ہو، فروخت بھی کرتا ہو، بیچتا بھی ہو، عبادت بھی کرتا ہو، اور اللہ رب العزت اسی کے بیٹے کو حکم دیں کہ چل کھڑا ہو اور توحید کا پرچم بلند کر۔ یہ آزمائش انتہائی سخت آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اپنی اس کتاب یعنی قرآن کریم میں ہمارے پیارے اور لاڈلے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمائیے، بے شک وہ ہمارے سچے پکے نبی ہیں۔ کیا تذکرہ فرمائیے؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم سے کہا تھا یا ابتی، اے ابا جان، اے پیارے والد محترم، آپ ان معبودان باطلہ کی پرستش کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کو پوجتے ہیں، کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جبکہ لا يسمعوا وہ سن نہیں سکتے، ولا يبصر نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغنی عنک شیئا اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ ابا جان، معبود تو وہ ہوتا ہے جو سنتا بھی ہو، جو دیکھتا بھی ہو، جو ضرورتوں کے وقت کام بھی آ سکتا ہو، جو پیدا بھی کرتا ہو، جو مارتا بھی ہو، موت و حیات جس کے قبضے میں ہو، تمام چیزوں کا خالق جو ہو، تمام چیزوں کا مالک جو ہو، جو ہر مصیبتوں میں کام آنے والا ہو، معبود تو وہ ہوتا ہے۔ آپ ان معبودان باطلہ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس وحی کا علم نازل ہو رہا ہے، میرے پاس اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میں جو آپ کو راستہ دکھلاؤں گا وہ سیدھا اور سچا راستہ ہوگا، وہ راستہ آپ کو آپ کے حقیقی مالک کی جانب لے کر جانے والا ہوگا، وہ راستہ ایسا راستہ ہوگا جو آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، جو آپ کو حقیقی رب سے ملا دے گا، اس رب سے جس رب نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ ابا جان، آپ شیطان کو نہ پوجیں۔ شیطان کون؟ آپ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ دراصل بتوں کی پرستش نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا حکم مان کر آپ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو گویا آپ حقیقتاً شیطان ہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔
اسی کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لا تعبد الشیطان فإن الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو اللہ کا، رحمان کا کھلا ہوا نافرمان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار محبت کے ساتھ بار بار ابا جان ابا جان ابا جان کہہ کے سمجھا رہے ہیں، لیکن والد صاحب کے دل کے اندر بت پرستی نے ڈیرا جمایا ہوا ہے. بت پرستی دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے، کاروبار بت پرستی ہے. تو کیوں کر ان کی بات کو مانتے؟ فوراً آگ ببولا ہو گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم، اگر تو اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے نہ رکا، اگر تو نے ہمارے معبودوں کی توہین نہ چھوڑی اور ہمیں ایسے ہی ہمارے معبودان اس باطلہ کے سامنے جو ہے شرمندہ کرتا رہا، تو یاد رکھ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو ان حرکتوں سے باز نہ آیا، اگر نہ رکا، اگر ایسے ہی اپنے کام میں لگا رہا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، تجھے مٹا دوں گا. یا تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا، یا پھر وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے تنہا چھوڑ دے، چلا جا، نکل جا یہاں سے. اپنے گھر سے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو نکال دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کو سلام علیک کہہ کر خیر آباد کہہ آئے اور اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیا. یہ انتہائی اہم قربانی ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا. اگلا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ ابراہیم، والد کو تو دعوت دینا آسان تھا، تم نے دعوت دے دی، اب جاؤ اور جا کر نمرود کے سامنے حق کا پرچم بلند کرو. جاؤ نمرود کے دربار میں، جاؤ اس کے محل کے اندر. نمرود نے ایک اللہ کا انکار کیا، وہ خود اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے سجدے کرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پروردگار ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. جاؤ اس کو بتاؤ کہ اس کا رب وہ نہیں ہے، اس کا رب میں ہوں، اس زمین کا رب میں ہوں، اس آسمان کا رب اور پالنہار، خالق و مالک سب کچھ میں ہوں. جاؤ اور جا کر کے ابراہیم نمرود کے سامنے اس اعلان کو، اس پرچم کو بلند کرو. قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 2 پر یہ واقعہ مذکور ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے گئے، اوروں کی طرح سجدہ نہیں کیا، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. اس نے کہا کہ کیا بڑی بات ہے، انا احیی و امید، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، یہ سب چیزیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. اگر یہی رب ہونے کی نشانی ہے تو یہ علامت و نشانی میرے اندر موجود ہے. اسی وقت قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی پھانسی کا اعلان ہو چکا ہے، کل اس کی ہلاکت ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس کی رہائی کا اعلان ہو چلا ہے. اب بتا کہ جس کی رہائی کا اعلان ہوا ہے میں اس کو مار سکتا ہوں، اور اس کو قتل کر دیا. اور جس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا اس کے بارے میں کہنے لگا کہ اس کو رہا کر رہا ہوں، اس کو آزاد کر دیا. اور کہنے لگا کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں، جس کی موت طے تھی اس کو میں نے بخش دیا، اور جس کی زندگی طے تھی اس کو میں نے موت دے دی. درباری خوش ہو گئے، عوام خوش، سب تالیاں بجانے لگے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے وقوف آدمی ہے، غبی آدمی ہے، حقیقت سے ناواقف ہے. حضرت ابراہیم کا منشا یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی کو مار دے یا قتل کر کے اسے ہلاک کر دے یا اسے زندگی دے، اس طریقے سے اسے بخش دے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو خون کے ایک لوتھڑے سے، ایک بے جان چیز سے ایک جاندار کو پیدا کر دیتا ہے. تیرے اندر یہ سکت ہے تو کر کے دکھا. بہرحال نہیں مانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ رب تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے. اگر تیرے اندر سکت ہے، تو واقعی رب ہے، اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، تو جا آج مشرق کے بجائے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا.
فوراً حیران ہو گیا، خاموش ہو گیا، بغلے جھانکنے لگا، درباری بھی خاموش، بادشاہ بھی خاموش۔ کیوں؟ یہ تو صرف اور صرف رب کر سکتا ہے، کیونکہ سورج تو اس کی پیدائش سے پہلے بھی نکل رہا تھا۔ نمرود جب تک وجود میں بھی نہیں آیا اس وقت سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال جب اس کے پاس جواب نہ بنا تو عناد میں دشمنی کے اندر اتر آیا اور کھلا چیلنج دے دیا کہ اس کو جلا دو۔ تیسرا امتحان شروع ہوتا ہے، اللہ کا پھر اعلان ہوا کہ اے ابراہیم جاؤ اور جا کر کے بت خانے میں جتنے بت رکھے ہیں سب کو توڑ دو، سب کو گرا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، چلے اور جا کر کے ایک ڈنڈا لیا، تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد وہ ڈنڈا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لوگ جب اپنے میلے سے واپس آئے، گھوم پھر کر عیش عیاشی کر کے واپس آئے، آ کر کے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا حال تو خراب ہے، تمام کے تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں، مسمار ہیں۔ پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہی ایسا کر سکتے ہیں، وہی ہمارے معبودوں کے بارے میں بولتے ہیں، ان کے اوپر طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہے، یقیناً یہ ابراہیم کا کام ہے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، ارے بھائی یہاں کیوں آتے ہو؟ ڈنڈا جس کے پاس ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یقیناً اسی نے توڑا ہوگا۔ کہنے لگے کہ نہیں، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو نہ ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر اسی سے پوچھ لو، یہ تو موجود تھا وہاں، بڑے والا بت وہاں پر موجود تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سب ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ کہنے لگے کہ کیا باتیں کرتے ہو، یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ہم اس سے کیسے پوچھ لیں، کیسے اس سے معلوم کریں؟ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی ضرب ان کے دلوں پر لگائی اور کہنے لگے کہ ارے بے وقوفوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری تو دور کی بات جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ کیسے تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ سن کر سب لوگ پھر پریشان۔ پہلے جو ہے امتحان میں باپ ناراض ہوا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ دوسرے امتحان میں وقت کا بادشاہ ناراض ہوا، بادشاہ نے دربار سے بھگا دیا اور عناد و دشمنی پر اتر آیا۔ تیسرا امتحان یہ ہوا کہ لوگ بھی ناراض ہو گئے، پبلک ناراض ہو گئی، عوام ناراض ہو گئی، اب سب کے سب ناراض ہیں۔ حضرت ابراہیم تنے تنہا رہ گئے۔ لوگوں نے کہا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، قالوا حرقوہ، اگر اپنے معبودان باطلہ کا تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کو جلا دو، اس کو ختم کر دو۔ اگر یہ زندہ رہا تو ایسے ہی ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتا رہے گا، بکتا رہے گا۔ سب لوگ اکٹھا ہوئے، مشورہ پاس ہوا۔ نمرود نے اعلان کر دیا کہ سارے شہر کے لوگ ایک ایسی آگ جلاؤ، ایسی آگ کو دہکاؤ جو نہ کبھی نے دیکھی ہو، نہ کبھی کسی نے اس کا تصور کیا ہو۔ چنانچہ ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا اور شہر کے تمام لوگ اس آگ میں جلانے کی چیزیں اکٹھا کرنے لگے۔ کوئی لکڑی لے کر آ رہا ہے، کوئی گھی اور تیل لے کر کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، حتیٰ کہ شہر کے وہ بیمار لوگ بھی جو بستروں پر پڑے ہوئے تھے وہ یہ تمنا کرنے لگے اور وہ یہ منتیں مانگنے لگے کہ اگر ہم شفا یاب ہو گئے تو ضرور بھی ضرور ہم باہر جا کر لکڑی اکٹھا کر کے لائیں گے، اس لکڑی کے ذریعے سے ابراہیم کو معاذ اللہ جلائیں گے اور اس آگ میں جلانے کے لیے مدد کریں گے۔ دیکھیے کیسا سخت امتحان ہے، سارے لوگ مخالف ہیں، آگ دہک رہی ہے، آگ جل رہی ہے اور پتہ ہے کہ مجھے اس میں ڈالا جائے گا۔ اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں، نمرود کہہ رہا ہے کہ اپنی باتوں سے باز آ جا، جو کلمے جو جملے تو زبان سے ہمارے معبودوں کے خلاف نکال رہا ہے ان کو چھوڑ دے، ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے، ایک اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نہ رکے۔ چنانچہ جب آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے بالکل تیار کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہاں آ کر کے کہنے لگے کہ ابراہیم اگر تم چاہتے ہو تو ہم تم کو اس آگ سے بچا سکتے ہیں، تم ایک حکم کرو،
پانی کا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ میں بارش برسا کے اس آگ کو ختم کر سکتا ہوں۔ ہوا کا فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ میں ہوا چلا کر اس آگ کو ختم کر سکتا ہوں اگر تم کہو تو۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ خود آئے ہو یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، ہم از خود آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس رب کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہے گا مجھے ہلاک کرنا، اگر وہ چاہے گا مجھے جلانا تو جلا دے گا، اس آگ کے اندر جلا کر کے ختم کر دے گا، اور اگر بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت کی محبت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اس ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور ٹھنڈی بھی وہ نہیں کہ اگر میرا ابراہیم تیرے اندر آئے تو ٹھنڈ کی وجہ سے کانپنے لگے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حکم ہوا کہ سلامتی والی ہو جا، کہیں میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم پہلو۔ یہ ہے آپ کا امتحان، جن امتحانوں میں آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے۔ ارے میرے بھائیوں بتاؤ کہ آج ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، آج ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، کیا ہم بھی یہی جملہ کہتے ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے؟ کیا ہم بھی کہہ کر یہ مصیبتوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جو رب ابراہیم کا رب ہے وہی رب میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہو جاتے تھے، ہمیشہ سر تسلیم کو خم کر لیا کرتے تھے، اپنے رب سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا پیارا بندہ بنا لیا۔ میرے بھائیو، رب تو ہمارا بھی وہی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، رب کا انکار کر بیٹھے ہیں، اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ مؤذن پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی اطاعت کے لیے، ہم نہیں جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہمیں ہمارا رب کہتا ہے کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کام کو انجام دیجیے، ہم کہتے ہیں کہ I don't care، ہمیں رب کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے شادی کریں گے۔ شادی کوئی بار بار تھوڑی آتی ہے، شادی تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوا کرتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے خوشی نہ منائی، آج بھی اگر ہم نے جو ہے پٹاخے نہ چھوڑے، آج بھی ہم نے ڈی جے نہ بجائے تو پھر شادی کہاں رہی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، اسی لیے پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام جن میں کھڑے اترے، ان میں تمام امتحانات میں یہی چیز ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے رب کے حکم کے سامنے، اپنے سر کو تسلیم اپنے سر کو خم کر لیا جائے، سر تسلیم خم کر لیا جائے اپنے رب کی اطاعت کے لیے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام اسلام ہے، یہی چیزیں اسلامی قانون کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا امتحان بھی آتا ہے۔ 86 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بھی بڑا امتحان ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہ ہو اس کے دل سے پوچھ کے دیکھیے، لوگوں کے کیسے کیسے طعنے سننے پڑتے ہیں، کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کے باوجود بھی صبر کیا اور رب سے بچہ مانگتے رہے، اور بار بار سوال دراز کرتے رہے، اے اللہ نیک فرزند عنایت فرما۔ بہرحال 85-86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے حلیم و بردبار بیٹا عنایت فرمایا، لیکن وہاں پھر امتحان آ گیا۔ کہا کہ اس بچے کو بالکل بے آب و گیا وادی کے اندر، صحرا و جنگل کے اندر چھوڑ آؤ، جہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ
सहारे जिंदगी गुजार दी जाए, बिल्कुल बेआब हो गया वादी के अंदर, जाओ जाओ इस बच्चे को और इसकी माँ को वहां छोड़ करके आ जाओ। हुक्म रब्बी था, यहाँ भी अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपने रब के हुक्म के सामने सर ताअत खम कर लिया और लब्बैक कहते हुए चले आए और अपने बच्चों को और बीवी को वहां छोड़ दिया। इसके बाद अगला इम्तिहान होता है, वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद 13 साल की उम्र है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इम्तिहान आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि इब्राहीम, अब इस लफ्ते जिगर की, इस नूर नज़र की कुर्बानी मकसूद है, कुर्बानी मतलूब है, हमारी राह कुर्बान कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आता है, पहले दिन इग्नोर करते हैं, दूसरे दिन इग्नोर करते हैं, तीसरे दिन समझ जाते हैं कि ये वाकई अल्लाह की जानिब से हुक्म है, ये अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह ताला चाहते हैं, फौरन अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है? फंजुर माज़ा तरा। हजरत इब्राहीम ये देखना चाहते हैं कि ये नबी का बेटा होकर क्या जवाब देता है। इसका मतलब फंजुर माज़ा तरा का ये नहीं है कि बतला, अगर तू कुर्बान होना चाहेगा तो कुर्बान कर दूंगा, नहीं कुर्बान होना चाहेगा तो छोड़ दूंगा, बल्कि मतलब ये है कि वो अपनी परवरिश देखना चाहते हैं, अपनी तरबियत देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से मेरा बेटा क्या जवाब देता है। बेटा नबी का बेटा था, प्यारा सा जवाब दिया, कहने लगे, अब्बा जान, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आपको जो हुक्म रब्बी है आप कर गुजरिए, मुझे कोई परवाह नहीं, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और सर तस्लीम दोनों ने खम किया और दोनों कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। मेरे भाइयों, आज हम जरा गौर करें इस जुमले से, क्या हमारी औलाद भी ऐसी है कि जो अल्लाह के एक हुक्म के आगे सरनिगू हो जाए, अल्लाह के एक हुक्म की आगे जो है अपने आप को पेश कर दे। वहां तो कुर्बानी गर्दन की मांगी गई थी, अगर यह कहा जाए कि आज हमसे गर्दन की कुर्बानी दी जाए, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे मेरे भाइयों, गर्दन की कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है, अगर सर के बाल हमसे कह दिए जाएं कि सुन्नत के मुताबिक कर लो, कोई सर के बाल सुन्नत के मुताबिक करने के लिए तैयार नहीं। ये जिंदगी है हमारी और वो जिंदगी है पैगंबर की। मेरे भाइयों, पैगंबर की जिंदगी के ये तमाम पहलू, हर एक पहलू में अगर गौर किया जाए तो बारहा हमें पता चलता है कि अपने रब के सामने सरेंडर कर देने ही का नाम इस्लाम है, इसी का नाम जिंदगी है। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल न करें। आज किया ये दिन हमें हज़रत इब्राहीम के वसीले और तुफैल में मिला और उन्हीं की इस कुर्बानी के नतीजे में मिला है। आज हम सब अपने जानवरों को कुर्बान करेंगे, जानवर कुर्बान करने ही को हम कुर्बानी समझ बैठे हैं। मेरे भाइयों, जानवर कुर्बान करते करते तो सदियाँ गुजर गई, सारी उम्र गुजर गई, लेकिन ये देखें कि हमने जानवर कुर्बान करने के अलावा क्या किया है। मेरे भाइयों, सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तो अपनी ख्वाहिशात पर, ख्वाहिश नफ्स पर छुरी चला देने का नाम है। जहां अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हमारा नफ्स हमें खड़ा कर रहा हो, हमारा नफ्स हमें भड़का रहा हो, वहां अपने नफ्स के ऊपर, शैतान की गर्दन के ऊपर छुरी चलाने का नाम कुर्बानी है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त इन कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाएं। इसी को कुरान ने करीम कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए होंगी, तभी हम पक्के सच्चे मुसलमान हो सकेंगे, तभी हम इस्लाम वाले हो सकेंगे, तभी हम इब्राहीमी हो सकेंगे, तभी हम मोहम्मदी हो सकेंगे। ये चीज़ें हमारे अंदर न रही तो हम मोहम्मदी कहलाने के, इब्राहीमी कहलाने के काबिल नहीं हैं। ये कुर्बानी सिर्फ नाम की कुर्बानी रहेंगी, हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, आज बकरा ईद का दिन है, आज आप सब कुर्बानी करेंगे, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे भी हैं जो वुसअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। वो कुर्बानी को अपने लिए बोझ समझते हैं, ये समझते हैं कि ये तावान है, खामा खा का 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा हमारे ऊपर आ गया।
میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے بے انتہا ثواب ہم کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ آپ صحابہ نے پھر پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ہم اپنا جانور قربان کریں گے، پیسے انویسٹ کریں گے، خرچ کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اب دیکھیے جانور کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کیا جانا یہ کم بات نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بے انتہا ثواب اللہ رب العزت کے یہاں سے ہمیں ملتا ہے۔ وقت کافی ہو چلا ہے، بس چند باتیں ایک عرض کر دوں پھر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ باتیں یہ ہیں کہ آج ہم قربانی کریں گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے، بالکل دکھاوا نہ اس کے اندر کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مہنگا سا جانور لے کر کے آ گئے اور سارے گاؤں کے اندر اس کو گھمائے پھر رہے ہیں کہ ہم سے بڑی قربانی کسی کی نہیں ہے، ہم سے زیادہ پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا۔ میرے بھائیو ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو اخلاص والی قربانی چاہیے۔ اگرچہ تمہارا جانور چھوٹا ہے، ہلکا سا ہے، لیکن تم نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کے یہاں زیادہ قبول ہے۔ اگر آپ قربانی کریں تو پھر چند چیزوں کا اور خیال رکھیں کہ آپ جو ہے جانور کی جتنی بھی ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں، فالتو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں، بلکہ مدرسے کے پیچھے گڈھا کھدا ہوا ہے، یہاں پر لا کر ان کو خود دفن کریں، اپنے ہاتھ سے ان کو اٹھائیں یا اپنے سامنے مزدور لگا کر کے اس کو صاف کرائیں، وہاں پر نہ چھوڑیں۔ میرے بھائیوں گندگی سے اسلام منع کرتا ہے، اسلام گندگی پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان بتلاتا ہے۔ میرے بھائیوں سرکاری گائیڈ لائنز بھی یہی ہیں کہ آپ صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں، اور بہت زیادہ خون نالیوں کے اندر نہ بہائیں۔ اگر گوشت تقسیم کر رہے ہیں تو از خود جا کر کے گوشت کو تقسیم کریں، بچوں کے ہاتھوں میں گوشت نہ دیں۔ اگر آپ بچوں کے ہاتھ گوشت تقسیم کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کتا پیچھے لگ جائے اور بچے کو بھی نقصان پہنچا دے اور گوشت کو ادھر ادھر لے جا کے ڈال دے، جس کی وجہ سے آپ کے گاؤں کا ماحول خراب ہو۔ اس لیے یہ تمام کام احتیاط سے آپ کو کرنے ہیں۔ اگر آپ کے جانور کے چمڑے کو آپ جو ہے مدرسے کے اندر پہنچانے کی کوشش کریں، اگر آپ خود نہیں لا سکتے تو مدرسے والوں کو اطلاع کریں، یہ وہاں سے خود منگا لیں گے، لیکن ادھر ادھر اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے چمڑے کو مدرسے کے اندر لے کر کے آئیں۔ اور اسی طریقے سے ویڈیوگرافی، فوٹو کھینچنا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اسلام بھی ان حرکتوں سے منع کرتا ہے، دوسروں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، ان چیزوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قربانی کو، ہماری نماز کو، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ آمین وما علینا۔